اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ در حقیقت اللہ پاک کی بندگی دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 نیک اعمال کرتے رہنا، نمبر 2 گناہوں سے بچتے رہنا۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے اس وقت معاشرے کے اندر لوگ اعمال تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جتنے نیک اعمال کرنے اہم ہے اتنے گناہوں سے بچنا بھی اہم ترین ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح تمہاری گردن جھک جائے، اتنے روزے رکھ لو کہ تم سرخ خشک کانٹے کی طرح بن جاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ تمہیں اس وقت ہوگا جب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے بچتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا کہ جب کبھی گناہ ہو جائے نیکی بھی کر لینا تاکہ گناہوں کی نحوست آپ کی نیکی مٹا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، فرمایا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 اللہ پاک کا خوف دل میں ہونا، نمبر 2 گناہوں سے بچتے رہنا۔ گناہوں سے بچنا اس وقت ممکن ہوگا جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا انسان کبھی گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی چاہے کہ میں گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے میں اللہ کے خوف کو پیدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے میں جو چیز سب سے زیادہ معاون ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کا خوف دل میں ہونا، اس کا اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ پاک کو بڑے پسند ہے۔ ایک قطرہ وہ جو شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کے اندر ڈوبا ہوگا، لیکن کچھ خاص لوگ ہوں گے اللہ پاک کے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جن کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی ایک قطرہ آنسو کا گرا ہو۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، جبریل تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ تو جبریل پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبریل یہ میرے صحابی ہیں۔ اچھا یہ روتا کیوں ہے؟ کہا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال تولیں گے، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو اللہ پاک کل قیامت کے دن اسے تولیں گے نہیں، بلکہ اللہ پاک ایک قطرے کے ذریعے جہنم کی آگ کی کئی سمندروں کو بجھائیں گے۔ تو اللہ کے خوف کا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ہم جب اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر یہ چیز نمایاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر وقت اللہ پاک کا خوف اور ڈر کا احتضار رہتا تھا۔ ان کے دل دماغ کے اندر یہ کیفیت رچ بس چکی تھی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں کے اوپر کبھی جرأت کرتا ہی نہیں۔ بیٹا اپنے باپ کے سامنے،
شاگرد اپنے استاد کے سامنے، مرید اپنے شیخ کے سامنے ان کی نافرمانی سے، غلط حرکات سکنات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کے سامنے سے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے، مرید اپنے شیخ کے سامنے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، وہ کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ الخوف یمنع عن الذنوب، جب اللہ کا خوف سینے میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ انسان گناہوں کی طرف لپک ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی پلیٹ رکھ دے اور اس پلیٹ کے اندر 10 بسکٹ پڑے ہوئے ہو اور آپ سے کہا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بسکٹ اٹھا کر کے آپ کھا لیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک بسکٹ ایسا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے اور آپ کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کون سا بسکٹ ہے جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، تو آپ ان میں سے کسی ایک بسکٹ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خوف مانع ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اسی بسکٹ کو اٹھاؤں جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اس زہریلے بسکٹ نے آپ کو بسکٹ کھانے سے بچا لیا، اسی طریقے سے سینے میں اللہ کا خوف ہوگا، انسان گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ذکر کیے، فرماتے ہیں کہ حضرت 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل بھوکے رہے، کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو تیسری دن ان کے غلام کو وہ ترس آیا اور وہ باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کر کے سامنے رکھ دیا، تو حضرت سے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کھانا تناول فرما لیں، تو حضرت نے وہاں سے ایک لقمہ منہ میں ڈال دیا اور پھر پوچھنے لگے کہ ارے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر کسی آدمی کو میں نے دم کیا تھا، اس دم پر معاوضہ مجھے اب ملا ہے، یہ وہ کھانا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے ارے یہ تو حرام ہے، اور فوراً کرنے لگے، کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن 3 دن سے جو کچھ کھایا نہیں ہے، اب پیٹ میں 3 دن کے بعد جا کے لقمہ گیا ہے، وہ اندر سے کیسے نکلے؟ اور پھر پانی پیا اور پھر منہ کے اندر انگلی ڈالی، کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہیں ہو سکی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ اتنی تکلیف کیوں فرما رہے، آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے، ایک لقمہ ہی تو گیا ہے، آپ توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت رونے لگے اور موٹے موٹے آنسو گرے اور کہا آپ کو کیا پتا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو جسم حرام کے لقمے پر پرورش پا لیتا ہے وہ جسم جہنم کی آگ کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیا پتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایک لقمے کی وجہ سے مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ لوگ جو اللہ پاک کا خوف سینے میں رکھتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہگار تھے، گناہ کرتے تھے، نہیں، اس وجہ سے ان کو خوف رہتا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کے نیکی تقوی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایسے اعلان کر کے فرمایا میرے صحابہ میرا پروردگار تم پر فخر فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا وَبِعُمَرْ خاصتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر خاص طور پر فخر فرما رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جس وقت ایمان لائے، نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں جبریل عمر کی ایمان لانے پر آپ کو خوشی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خوشی کیسے نہیں ہوگی، عمر تو وہ صحابی ہے جس کے ایمان لانے پر 7 آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ عمر، ان کی ایک پڑوسن ان کے گھر میں آئی، ان کے اہلیہ نے کیا کیا کہ ان کے لیے چٹائی بچائی، بھائی اس پر آپ تشریف رکھے، انہوں نے جب قدم رکھے کڑی ہو گئی، وہ چٹائی یا قالین جو بھی تھی وہ گیلی ہوئی تھی، اب وہ اس خوف سے رک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چھوٹے بچے نے تقاضا کیا ہو اور میرے کپڑے ناپاک ہو جائے۔
اب یہ اہلیہ ان کی بار بار اصرار کر رہی آپ اس پر بیٹھ جائیے، وہ بیٹھ ہی نہیں رہی، بیٹھنے سے انکار کر رہی۔ آخر وہ کہنے لگی ارے یہ کسی بچے کا تقاضا نہیں، بلکہ یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران کی رات کی آنسو ہے، جو اللہ کے خوف سے اللہ کے حضور پوری رات روتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کے تحت انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی یا رسول، وہ ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے اور پھر اٹھے اور زارو قطار انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ روتے رہے، گھر والے تو پہلے انہوں نے پوچھا نہیں، بعد میں وہ پوچھنے لگے بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو پلے صراط کے اوپر سے گزرنا نہیں ہوگا، ہر کسی نے پلے صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ روتا میں اس بات پر ہو کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس پلے صراط پر گزرتے ہوئے اللہ پاک مجھے جہنم میں پھینک دے۔ صحابی رسول ہے جس کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ہو چکا ہے، یہ سند مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھ کے زاروں قطار ہو رہے، ساتھ والے نے پوچھا ارے بھائی آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب سے ایمان لایا ہو، جب سے اسلام قبول کیا ہے، گندم کا دانہ اٹھایا، فرمایا کہ اس برابر بھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن روتا اس بات پر ہو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم میں جائے گی۔ گویا اللہ پاک نے یوں فرمایا یہ جنت میں جانے والے ہیں اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ روتا اس بات پر ہو کہ کئی اللہ پاک نے مجھے ان لوگوں میں سے تو نہ اٹھایا ہو جو فریق جہنم میں جانے